نامعقول پارٹ 4 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ آنے والے 3 دن کسی قابل ذکر کارروائی کے بغیر ہی گزر گئے۔ ٹوبہ ٹالی والا سے گاہے بگاہے مجھے رپورٹ مل رہی تھی، لیکن اس رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں کیل کاٹے سے لیس ہو کر فوراً حرکت میں آ جاتا۔ مہر مشتاق کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ بہت ہی جوشیلا اور جی دار جوان ہے، لیکن وہ کسی ایسی کارروائی میں ملوث نہیں پایا گیا تھا کہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاتی۔ البتہ یہ خبر مجھ تک پہنچی تھی کہ وہ نہایت پابندی کے ساتھ آزادانہ طور پر شرافت بی بی کے گھر آتا جاتا ہے۔ جس گھر کے لوگ خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہوں، وہاں کوئی کیوں نہیں جائے گا؟ مزید 1 ہفتے تک میں نے عنایت اور کرامت کی تلاش کا کام جاری رکھا۔ میں نے اپنے بندے ارد گرد کے گاؤں دیہات میں دور دور تک پھیلا دیے تھے اور انہیں سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ان باپ بیٹے میں سے جو بھی اور جس حالت میں بھی نظر آئے اسے فی الفور میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ ایسی متلاشی ہر ٹیم کے ساتھ میں نے ایک ایسے مقامی بندے کو بھی نتھی کر دیا تھا جو عنایت اور کرامت کا صورت آشنا تھا، تاکہ پولیس پارٹی کو ان کی تلاش اور شناخت کے سلسلے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب تک عنایت میرے ہتھے نہ چڑھتا، خون آلود درانتی کا معمہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک یہ معمہ حل نہ ہوتا، میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسی بھاگ دوڑ اور ادھیڑ بن میں 15 دن گزر گئے، لیکن کامیابی کا کوئی کونا، کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ میں جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہونے لگا۔ ممکن تھا کہ میں ہمت ہار کر اس کیس کی فائل کو داخل دفتر کر دیتا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ ایک صبح میں تھانے میں آ کر اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ کوئی شخص بیری والے کھو میں گر گیا ہے۔ بیری والا کھو یعنی کنواں موضع سودرہ کلا کی حدود میں ہی واقع تھا۔ یہ ایک متروک کنواں تھا، لیکن پچھلے دنوں ہونے والی لگاتار بارشوں نے دیگر گڑھوں کے ساتھ اس میں بھی اچھا خاصا پانی بھر دیا تھا۔ کسی شخص کے متروک کنویں میں گرنے کی خبر خاصی سنسنی خیز تھی۔ چنانچہ میں حوالدار خوشبخت اور 2 کانسٹیبلز کے ساتھ فوراً جائے حادثہ پر پہنچ گیا۔ موقع پر لگ بھگ درجن بھر افراد جمع تھے۔ ہماری آمد کے ساتھ ہی جائے حادثہ پر لگی بھیڑ چھٹ گئی۔ میں کنویں کی منڈیر پر پہنچا اور اکڑو بیٹھ کر اندر جھانکا۔ کنویں کے اندر خطرناک حد تک برساتی پانی موجود تھا اور اس پانی میں کوئی شے ڈوب ابھر رہی تھی۔ میں نے شے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ مجھے اس کے خد و خال صحیح طور پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس شے یعنی شخص کو کنویں سے باہر نکالنے کا تھا، اور اس سلسلے کے حل کے لیے کنویں کے اندر اترنا ضروری تھا۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کسی مضبوط رسے کا فوراً انتظام کرو۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر مجھے مطلع کیا، تھانے دار صاحب، عبد الرحمن رسہ لینے گیا ہے۔ پھر اس نے گاؤں کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا اور قدرے مسرت بھرے لہجے میں بولا، شاید وہ واپس آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں رسہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں پر موجود افراد کی نظریں دور سے آتے ہوئے عبد الرحمن نامی اس شخص پر جم گئیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اسی عبد الرحمن نے ایک بندے کو کنویں میں گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ عبد الرحمن اس وقت اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اس نے آواز دے کر چند لوگوں کو کنویں کے پاس جمع کر لیا تھا اور پھر خود رسہ لینے اپنے گھر کی سمت روانہ ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن رسہ لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ اس مسئلے کا ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کنویں کے اندر اترنے اور ڈوبتے ہوئے شخص کو باہر نکالنے کا تھا، اور یہ خاصا مشکل اور آزمائشی مرحلہ تھا۔ کنویں کے اندر کھڑا پانی پگھلی ہوئی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا، اور اوپر سے موسم کے تیور بھی بڑے خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ رگوں میں خون منجمد کر دینے والی یکبستہ ہوائیں فضا میں ہر طرف چکراتی پھر رہی تھیں۔ میں نے وہاں موجود افراد کے چہروں کا جائزہ لیا اور ہر چہرے پر ایک ہی سوال کو مجسم پایا، کنویں میں کون اترے گا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جیسے ہر چوہا دوسرے چوہوں سے پوچھ رہا ہو کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ اسی دوران میں عبد الرحمن نے گھر سے لائے ہوئے رسے کا ایک سرا نزدیکی درخت کے تنے کے ساتھ نہایت مضبوطی سے گرہ دے کر باندھ دیا۔ رسے کے دوسرے آزاد سرے سے بآسانی کنویں میں اترا جا سکتا تھا۔ عبد الرحمن کی پرعزم حرکات و سکنات نے فوراً سے پیشتر مجھے بتا دیا کہ وہ درجن بھر چوہوں میں خود کو شیر ببر ثابت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عبد الرحمن کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی، مگر مسلسل محنت اور کثرت نے اس کے وجود کو تندرستی اور توانائی بخش رکھی تھی۔ مضبوط کاٹھی کا مالک عبد الرحمن اب بھی کئی جوانوں سے زیادہ جوان تھا۔ وہ رسے کا آزاد سرا تھامے کنویں کی منڈیر کی جانب بڑھنے لگا تو میں نے اسے روک دیا۔ عبد الرحمن، تم نے جتنا کر دیا وہی کافی ہے، اب قانون کی باری ہے۔ وہ کوئی سوال، کوئی اعتراض کیے بغیر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے حوالدار خوشبخت تیزی سے آگے بڑھا اور میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے ولولہ انگیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، میرے ہوتے ہوئے یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ حوالدار کا انداز اتنا حتمی اور 2 ٹوک تھا کہ میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن فیصلہ کرنے میں نے 1 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت نہیں لیا اور رسہ حوالدار کی جانب بڑھاتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، خوشبخت، تم نے مگرمچھ کی چربی سے تیار ہونے والے گھی میں گوشت بھون بھون کر کھایا ہے، یہ سردی تمہارا کیا بگاڑ لے گی؟ تم خوشی سے اپنا شوق پورا کر سکتے ہو۔ وہ بڑی مہارت سے کنویں کی دیوار کے ساتھ
پاؤں ٹکا کر رسے کی مدد سے اندر اتر رہا تھا تو اس کی فخریہ جوش بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، آج آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا اور آپ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میرے جسم میں چبھنے والی سوئیوں کا سبب کیلشیم اور بی کمپلیکس کی کمی نہیں، بلکہ یہ تو مگرمچھ مار کا اصلی گھی کا کرشمہ ہے۔ 15-20 منٹ کی کھینچا تانی کے بعد ہم خوشبخت کے تعاون سے اس مصیبت زدہ آدمی کو کنویں سے باہر لانے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی لمحے مجھے ماننا پڑا کہ حوالدار کی چربی میں ضرور کسی مگرمچھ کی چربی شامل ہو گئی ہے۔ موسم کی شدت اس پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ میں نے نگاہ جما کر تعریفی انداز میں اسے دیکھا اور متاثرہ شخص کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس شخص کے سر اور شیف کے بال بے طرح بڑھے ہوئے تھے، لگتا تھا کہ کئی ماہ سے اس نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ جسم پر موجود کپڑے بھی بے حد میلے تھے، پھر ٹھنڈے ٹھار پانی میں گرنے کے سبب اس کی حالت اور بھی مخدوش اور غیر ہو رہی تھی۔ موقع پر موجود ہر شخص تنقیدی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر کسی شخص کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ارے، یہ تو عنایت حسین ہے، ذرا دیکھو اس نے کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اس شخص کا یہ انکشافی جملہ ٹھہرے ہوئے تالاب میں پہلا پتھر ثابت ہوا۔ ان تمام افراد کا تعلق سودرا کلا سے تھا، لہٰذا طرح طرح کے تصدیقی اور تحیر آمیز جملے میری سماعت تک پہنچنے لگے، اور ان تبصروں کا لب لباب یہ تھا کہ حوالدار خوشبخت نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس شخص کو متروک کنویں سے باہر نکالا تھا وہ عنایت حسین ولد کرامت حسین، سابقہ سکنہ موضع سودرا کلا تھا۔ وہی عنایت حسین جس کی تلاش میں پچھلے 20-25 دن سے بے قرار تھا۔ وہ مجھے ملا بھی تو اس حالت میں کہ میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت تھی۔ میں نے فوری اور ہنگامی انتظامات کے تحت عنایت کو اسپتال بھجوا دیا اور اس کے ساتھ ہی کوٹ فرمان اور ٹوبہ ٹہلی والا بندے دوڑا دیے تاکہ عنایت کے ورثہ کو اس کی بازیابی کی خبر ہو جائے۔ ٹوبہ ٹہلی والا سے تو کوئی نہیں آیا، لیکن شام سے پہلے صغرا اپنے شوہر شکور کے ساتھ میرے پاس پہنچ گئی۔ میں ان دونوں کو اپنے ہمراہ اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر سے ملاقات کی تو اس نے مجھے بتایا، ملک صاحب، ہم نے بندے کو ضروری ٹریٹمنٹ دے دیا ہے اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آپ چاہیں تو اسے اسپتال سے لے جا سکتے ہیں۔ بائی دا وے ملک صاحب، یہ پاگل آپ کو ملا کہاں سے؟ پاگل؟ میں نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس شخص کا ذہنی توازن اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے۔ میں نے مختلف ترکیبوں سے اچھی طرح سے ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ شخص 100% پاگل ہے۔ لگتا ہے کسی شدید ترین صدمے نے اس کا دماغ الٹ دیا ہے۔ آپ اسے پاگل خانے میں جمع کرا دیں تو اچھا ہے۔ یہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ خود کو نوچتا ہے، دانتوں سے کاٹتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مخصوص جملے دہرانے لگتا ہے، پھر دیوار سے سر ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں اس کی ماہرانہ اور پیشہ ورانہ رائے کو مسترد نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا تجسس سے لبریز لہجے میں نے پوچھا، وہ کس قسم کے مخصوص جملے دہراتا ہے جناب؟ مثلاً میں بہت ظالم انسان ہوں، میں نے اپنے باپ پر بہت ظلم کیا، اور وہ بھی ایک عورت کی خاطر۔ بیوی کی خوشنودی کے لیے انسان کو اپنی جڑ کا دشمن تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اس نے کہا اپنے باپ کا بندوبست کر لو، اور میں نے بندوبست کر دیا۔ مجھے جتنی بھی عبرتناک سزا دی جائے وہ کم ہے، لیکن کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا۔ لوگ مجھے سزا دینے کے بجائے مجھ پر ترس کھاتے ہیں اور مجھے پاگل دیوانہ سمجھتے ہیں، جبکہ میں پاگل نہیں ہوں۔ پاگل تو وہ ہیں جو میری بات نہیں سمجھتے۔ میں نے کتنی مرتبہ مرنے کی کوشش کی مگر مجھے بچا لیا جاتا ہے۔ میں اندھے کنویں میں کودا، خیال تھا کہ کسی نے مجھے خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میری قسمت بری کہ میں ایک مرتبہ پھر بچا لیا گیا۔ واقعی میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ مجھے بار بار مارا اور بچایا جائے۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ اسی قسم کے جملے بول کر وہ دیواروں سے سر ٹکرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر مجھے عنایت حسین کی دماغی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا اور میں اپنے تصور میں سجی دندانے دار خون آلود درانتی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ منحوس درانتی جس کے بے رحم پھل سے عنایت حسین نے اس مہربان اور سایہ درخت کی جڑ کاٹ ڈالی تھی جو بچپن سے اب تک اس پر سایہ فگن رہا تھا۔ زندگی کی راہ میں بچھے کانٹوں کو اس نے اپنے وجود میں اتار کر عنایت کے لیے نرم و گداز آغوش وا کی تھی۔ وہ زندگی بھر کڑی دھوپ میں جلا تھا مگر اس دھوپ کی ایک موہوم سی کرن بھی اس نے عنایت کے چہرے تک پہنچنے نہیں دی تھی۔ والدین کس طرح خون جگر پلا پلا کر اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن بڑا ہونے کے بعد بعض نامعقول اور شفاق اولادیں اس چراغ کو گل کرنے سے بھی نہیں چوکتی۔ اے میرے پروردگار، تو ہر بے رحم اور شفاق شخص کو صاحب اولاد کرے۔ میرے دل سے بے ساختہ یہ دعا نکلی۔ پتہ نہیں یہ دعا تھی یا بد دعا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ والدین کے دکھ درد کو اس وقت تک حقیقی معنوں میں محسوس نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان خود والدین کے درجے تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے وارڈ میں جا کر عنایت کی حالت کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا تھا وہ حرف بحرف درست ثابت ہوا۔ واقعی عنایت حسین کا دماغ پھر گیا تھا اور وہ اس حالت میں جو کچھ بھی بک رہا تھا وہ در حقیقت اس کا اقرار جرم تھا۔
میں نے عنایت حسین کو سغرا اور شکور کے حوالے کیا اور کرامت علی کی لاش کی بازیابی کے لیے ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو گیا۔ اعلی قتل وہ خون آلود درانتی میرے قبضے میں تھی۔ میں نے اس تلاش کا آغاز ماسٹر جمیل کے گھر سے کیا۔ پچھلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماسٹر جمیل کو ملنے والی درانتی کتنی افسوسناک اور گمبھیر کہانی کو جنم دے گی۔ ماسٹر کا گھر، جو کہ کچھ عرصے پہلے تک عنایت کا گھر ہوا کرتا تھا، کا جائزہ لیتے ہوئے میں مکان کے عقبی حصے میں بھی گیا تھا، جدھر تنور اور مویشیوں کی کنڈلی بنی ہوئی تھی۔ اس حصے کا معائنہ کرتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس وقت میں اپنے اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا، لیکن اب میرا ذہن چیخ چیخ کر مجھے مطلع کر رہا تھا کہ مجھے مکان کے اسی حصے میں کرامت حسین کی لاش کو تلاش کرنا چاہیے۔ میں بڑی پیشہ ورانہ باریکی سے ایک ایک شے کو کھوجتا ہوا بالآخر اس کونے تک جا پہنچا جہاں خشک لکڑیوں اور اپلوں کا ایک بڑا سا ذخیرہ موجود تھا۔ میں نے ان اپلوں اور لکڑیوں کو ہٹوا کر زمین کا معائنہ کیا تو یہ دیکھ کر چونک اٹھا کہ وہاں ایسے آثار موجود تھے جیسے وہاں کی زمین کو کھود کر دوبارہ بھرا گیا ہو۔ میرے لیے بس اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے بندوں کو حکم دیا کہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں کھدائی شروع کر دیں۔ میرا یہ فیصلہ بڑا ہی سود مند ثابت ہوا۔ ابھی ان لوگوں نے زمین کو 1.5-2 فٹ گہرائی تک ہی کھودا تھا کہ کرامت حسین کی لاش جلوہ افروز ہو گئی۔ ہم نے جب اس لاش کو باہستگی باہر نکالا تو میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ کرامت حسین کو درانتی کی مدد سے گلا کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ عنایت کی سفاکی اور بربریت پر میری گردن ندامت سے جھک گئی۔ عنایت ایسا نابکار اور نامعقول شخص اس دنیا کی سخت ترین سزا کا مستحق تھا، لیکن افسوس کہ میں اسے کوئی سزا دلوانے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ بعض معاملات میں دست قدرت اتنی تیزی سے حرکت میں آتا ہے کہ دنیاوی قانون و قاعدے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس ذات پاک نے عنایت کو ایسے عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دیا تھا کہ دیکھنے والوں کے لیے وہ ایک زندہ سبق بن کے رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بڑے ٹھوس الفاظ میں باور کرا دیا تھا کہ عنایت کا پاگل پن عارضی اور قابل علاج نہیں تھا۔ وہ جب تک بھی زندہ رہتا اسی طرح اسے خود کو نوچنا اور کھسوٹنا تھا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنے عرصے تک زندہ رہے گا سوائے قدرت کے۔ قدرت جب براہ راست کسی شخص سے انتقام لینے پر آتی ہے تو ایسے ہی دیدہ عبرت تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔